نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کے انعام سے، اس کے اکرام سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم اس قابل ہیں کہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر کر رہے ہیں، اس کی عبادت کرنے کے قابل ہیں اور اس کے مقربین اور اس کی محبوب بندوں کی صحبت میں ہیں۔ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو جو اس نے ہمیں اس سال بھی ہماری زندگیوں میں عطا کیا اور ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اس کی مبارک گھڑیوں میں خدا کے حضور توبہ کر سکیں، استغفار کر سکیں، قیام اور صیام رمضان کے ذریعے سے اس کی قربت کو چاہ سکیں، اپنے ظاہر اور باطن کا تقوی اختیار کر سکیں اور پھر ان تمام گناہوں سے، نافرمانیوں سے اور لغزشوں سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکیں، تاکہ اس کے انعام، اکرام، تقوی، خشیت اور خوف الہی کا دروازہ ہم پر کھل سکے۔ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک تربیت کا نظام ہماری زندگیوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو، اسوہ اور قدوہ مبارکہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات بنا کر بھیجا، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس طریق پر گامزن کر سکیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعیت میں ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کی پیروی میں ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کی پیروی میں ہو، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء صالحین کی صحبت میں رہ کر ہم اپنے اعمال کے ظاہر کو بھی سنوار سکیں اور اپنے اعمال کے باطن کو بھی سنوار سکیں۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ایام میں تحریک منہاج القرآن کے تمام فورمز جس طرح اپنی آن لائن ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے متحرک نظر آ رہے ہیں، یہ اسی تحرک کا ایک سلسلہ ہے کہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ MSM بھی اسی طرح آن لائن اپنی ایکٹیویٹیز میں مشغول نظر آئی، اور یہ اسی ایکٹیویٹی کا ایک خوبصورت اظہار تھا جو انہوں نے تربیتی سیشنز کی صورت میں 27 نشستوں کی شکل میں اب تک اسے منعقد کیا۔ میں سب سے پہلے MSM کے مرکزی صدر محترم عرفان یوسف صاحب کو، ان کی مرکزی پوری تنظیم کو، ان کے تمام کوآرڈینیٹرز کو، زونل کوآرڈینیٹرز کو، مرکزی کوآرڈینیٹرز کو اور تمام تنظیمات کے عہدیداران کو اور ان تمام ٹرینرز کو اور ان تمام قائدین کو اور ان تمام ہیڈز کو جو اس کا حصہ بنے، تربیت کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور وہ تمام نوجوان طلباء اور وہ ہمارے بھائی جو اپنے لیے ان پروگرامز کے ذریعے سے تربیت کا سماع کرتے رہے، اور بالخصوص حضور شیخ الاسلام مدظل العالی کی وہ خوبصورت تربیتی نشستیں جو صحیح بخاری اور احیاء علوم الدین کی سے حاصل کردہ تربیتی نشستوں کی شکل میں اتنے عظیم الشان تربیتی سیشنز
جو ہماری اصلاح احوال کے لیے، ہماری ترقی نفوس کے لیے، ہمارے ظاہر اور باطن کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے، اور ہماری علمی فکری بلندی کے لیے، ہماری اعتقادی، نظریاتی، فکری، اخلاقی، روحانی اور سلوک اور احیاء کی ترقی کے لیے آپ اپنی صحبت میں سے قیمتی وقت روزانہ عطا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت کو بھی ہمارے لیے ایک خوبصورت جو تحفہ انہوں نے عطا کیا، اسے سمجھنے اور اپنی زندگیوں کے لیے سلوک اور تربیت کا سماع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے سیکھیں، اپنی زندگیوں پر عمل کریں اور اپنے عمل کو، کردار کو، احوال کو بہتر بنائیں۔ اس کے بعد آج کی یہ کلوزنگ سیریمنی پر میں محترم عرفان یوسف صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم ناظم اعلیٰ صاحب کو اور مرکزی قائدین کو اور وہ تمام کوآرڈینیٹرز جو ان سیشنز کو کامیاب کرنے میں اپنا رول پلے کرتے رہے، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو جو حضور شیخ الاسلام کی مستقبل کے اور تحریک کے مستقبل کے افق پر چمکنے والے ستارے ہیں، انہیں در حقیقت اسلام کا ستارہ بنائے، ایمان کا ستارہ بنائے اور احسان کے نور سے چمکنے والا بنائے۔ آج کی اس نشست کے لیے جو مجھ سے کہا گیا، جتنا بھی وقت میسر آئے گا اللہ کی توفیق سے، وہ چند نکات اس میں انشاءاللہ تعالی عرض کریں گے۔ وہ ٹاپک ہے کہ صحبت کی اہمیت کیا ہے، صحبت کیا ہوتی ہے، ہماری زندگیوں کے لیے یہ کیوں اہم ہے، اور اگر صحبت اچھی مل جائے تو ہمارے کردار کو وہ کس طرح بہتر بنا سکتی ہے، اور یہ صحبت کس طرح ہمارے اندر خشیت، خوف الہی، رجا اور توبہ اور استغفار کی کیفیت پیدا کر سکتی ہے۔ میرے سامنے ایک کتاب ہے جس میں سے ہم کچھ سبق اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ یہ امام شمس الدین الرازی، ان کی کتاب ہے حدائق الحقائق۔ اس میں صحبت کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ اہل الحقیقت کے ہاں صحبت کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ صحبت مع من فوقک وہی فی الحقیقت خدمت۔ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی ایسی ہستی کی صحبت مل رہی ہے، صحبت مجالست کو بھی کہتے ہیں، صحبت رفاقت کو بھی کہتے ہیں، صحبت کمپنی، انگلش میں سے کمپنی کہتے ہیں، ملازمت کو بھی کہتے ہیں، کسی صاحب ارشاد، صاحب ابلاغ، صاحب علم، صاحب عمل، صاحب روحانیت، صاحب تقوی اور صاحب ورع ہستی کے ساتھ گزارنے کے لیے کچھ وقت مل جائے تو اسے صحبت صالحین کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اے بندے، اے طالب، اگر تجھے کسی ایسے شخص کی صحبت مل جائے جو مرتبے میں، مقام میں تجھ سے بڑا ہے، تو در حقیقت اس کی بارگاہ میں جب تم جاؤ گے وہ بھی صحبت ہے، حاضر ہوگے وہ بھی صحبت ہے، اس کی رفاقت اور سنگت میں جاؤ گے وہ بھی صحبت ہے، مگر اے طالب علم سمجھ لو کہ وہ صحبت تمہارے لیے خدمت کے مقام پر فائز ہو جائے گی۔ پھر فرمایا دوسری قسم کیا ہے؟ پہلی قسم صحبت مع من فوقک وہی فی الحقیقت خدمہ، اور دوسری قسم کہ صحبت مع من دونک وہی تقتدی رحمتا من المتبوع وشفقتا علیہ وتوجب علی التابع الوفاء والحرمہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ صحبت مل جائے اس ہستی کی جو مقام میں تم سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے، تو پھر تم اس کے خادم ہو جاؤ،
اور کسی ایسی ہستی کی صحبت مل جائے جو تمہارے علاوہ ہے، تو فرمایا وہ صحبت المتبوع، جس کی صحبت اختیار کی جائے، جس کی متابعیت میں آیا جائے، جس کو فالو کیا جائے، جس کے علم کو سنا جائے، جس کا سماع کیا جائے، جس سے سیکھا جائے، تو وہ تقاضا کرتی ہے رحمت کا، وہ صحبت رحمت بن جاتی ہے۔ پھر وَشَفَقَةً عَلَيْهِ، وہ صحبت شفقت، رحمت، پیار اور نرمی اور لطف اور کرم بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ کیا مطالبہ کرتی ہے؟ وَتُوجِبُ عَلَى التَّابِعِ، تو تابع شخص کے لیے، فالوور کے لیے وہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ دامن وفا تھام لے اور اس کی حرمت کا اہتمام کرے، انتظام کرے، احتیاط کرے، حفاظت کرے۔ اور تیسرا پوائنٹ فرمایا، تیسری قسم صحبت کی، وہ صحبت الاکفاء والنظراء وہی مبنیۃ علی الایثار والفتوہ۔ فرمایا کہ اگر ہم اثر معاصرین کی صحبت مل جائے کہ جس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں، یا جس مکتب میں، مدرسہ میں، جس دارالعلوم میں اور جس کالج میں، یونیورسٹی میں آپ رہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کا کولیگ ہو، ہم اثر ہو، معاصرین میں ہو، فرمایا اگر علم میں، ورع میں، تقوی میں، مقام میں آپ کا معاصر ہو کر آپ سے یہ درجہ بہتر رکھتا ہے کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے، تو فرمایا کہ اس کی صحبت کیا ہے معاصرین کے لیے؟ وہ اثار مانگتی ہے، وہ فتوت مانگتی ہے، وہ آپ کی قربانی مانگتی ہے، وہ آپ کی طرف سے نرمی مانگتی ہے، آپ کی طرف سے اچھا برتاؤ مانگتی ہے، تعاون مانگتی ہے، اچھے اخلاق کا تقاضا کرتی ہے، اچھا کردار مانگتی ہے۔ پتہ چلا کہ ایک وہ صحبت ہے جو ہمیں، ہمارے احوال کو بہتر کر رہی ہے، ایک صحبت وہ ہے جو ہمیں، ہمارے لیے رحمت اور شفقت کا باعث بن رہی ہے، اور ایک صحبت وہ ہے جو ہمیں اس قابل کر رہی ہے کہ ہم صاحب اثار بن جائیں اور صاحب فتوت بن جائیں، قربانی دینے والے، اپنا وقت دوسروں کے لیے صرف کرنے والے، خدمت انسانیت کا پیکر بننے والے بن جائیں، اور اپنے اندر وہ جذبہ خدمت پیدا کر لیں، اثار، قربانی، خدمت، جانثاری، وفا شعاری، وفاداری کا وہ زیور اور وہ لباس اوڑھ لیں، تاکہ ہمارے شخصیت اور ہمارے چہرے پر فتوت کے کچھ آثار نظر آئیں۔ اب یہاں پر امام شمس الدین رازی مزید فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی شیخ کی، کسی کامل کی صحبت مل جائے، فمن صاحب شیخا فوقہ فی الرتبہ وادبہ، اگر اسے کسی شیخ کی، کسی کامل کی، کسی صاحب معرفت، کسی ہستی کی صحبت مل جائے، تو فرماتے ہیں کہ اس صحبت کا تقاضا یہ ہے فادبہ، کہ اے شخص، اے طالب، تم اس کی بارگاہ میں پیکر ادب ہو جاؤ۔ وَتَرَكَ الْاعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، پھر صحبت کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر جس کی صحبت میں چلے جاؤ، جسے اپنا قائد مان لو، جسے اپنا مربی مان لو، جسے اپنا پیشوا مان لو، جسے اپنا شیخ مان لو، جسے اپنا معلم مان لو، تو پھر ظاہراً و باطناً، اپنے ظاہر اور باطن میں ہر اس سوچ سے دوری اختیار اور اجتناب اختیار کرنے لگ جاؤ کہ جس میں نیگیٹیوٹی پیدا ہو۔ پھر وہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی شیخ کے بارے میں سوء ظن پیدا نہ ہو، کوئی نیگیٹو سوچ تمہارے ذہن میں نہ آئے، کوئی ایسی شان میں تنقیص
تمہارے ذہن میں پیدا نہ ہو، اور کسی حوالے سے شیخ کے بارے میں کوئی اعتراض، کوئی تنقید تمہارے ذہن میں جگہ نہ بنا پائے، تو سمجھو کہ وہاں صحبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیکرے ادب ہو جاؤ، ظاہر بھی مؤدب ہو جائے، باطن بھی مؤدب ہو جائے۔ یہاں پر امام ابو احمد قلانسی فرماتے ہیں، اور وہ سیدنا جنید البغدادی کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ موقع ملا، صاحبت اقواما فاکرمونی، کہ مجھے ایک طبقہ مل گیا، میں سفر کر رہا تھا، مجھے ایک ایسا طبقہ، صوفیاء کا، صالحین کا، اتقیاء کا ایک طبقہ مل گیا، انہوں نے مجھے اپنی صحبت میں رکھنے کی اجازت عطا کر دی، تو میں نے اپنے دن اور رات ان کی صحبت میں گزارنے شروع کر دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ میری شلوار کہاں ہے، یا میرا لباس کہاں ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی تو انہوں نے اسی لمحے، جس لمحے میری زبان سے یہ لفظ نکلا کہ میرا لباس کہاں ہے، میری شلوار یا میری قمیص کہاں ہے، اسی لمحے انہوں نے اپنی نظروں سے مجھے گرا دیا اور کہا کہ جب تیرے اندر میرا اور اپنا یہ احساس پیدا ہو گیا تو اب تو ہماری صحبت میں رہنے کے قابل نہیں رہا۔ پھر ایک روز سیدنا ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا سہل بن عبداللہ التستری کی صحبت میں گیا اور انہیں عرض کرنے لگا کہ اے شیخ، ارید ان اصحبک، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت اختیار کروں، میں آپ کی صحبت میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ أَحَدُنَا فَمَنْ يَصْحَبُهُ، اے بندے یہ تو بتا، تو میری صحبت اختیار تو کرنا چاہتا ہے، مگر اس دوران ہم میں سے کسی ایک کی وفات ہو جائے تو پھر تو کس کی صحبت اختیار کرے گا؟ وہ کہنے لگا اللہ، میں تو اس وقت اللہ کی صحبت اختیار کروں گا۔ تو فرمانے لگے جو تو بعد میں خدا کی صحبت اختیار کرے گا وہی صحبت ہے جو پہلے سے اختیار کی جائے۔ تیرے لیے یہی اچھا ہوگا کہ خدا کی صحبت میں آ جا، خدا کے حضور حاضر ہو جا، استحضار کر کے اپنا آپ خدا کے سامنے پیش کر دے، اور اس طرح ہو جا جیسے دن رات تو خدا کی صحبت میں رہتا ہے، یا تو خدا کا مشاہدہ کر رہا ہے مقام احسان پر، یا کم از کم اتنا تو ہو جا کہ تو نہیں تو خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک روز سیدنا ذوالنون مصری، آپ سے پوچھا گیا کہ اے ذوالنون مصری، آپ یہ تو فرمائیے لمن یصحب، کہ کون اس قابل ہے کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے؟ آپ فرماتے ہیں اس کی صحبت اختیار کر جس کے سامنے تیرا کوئی پردہ نہیں، اس کی صحبت میں جا جس کے سامنے تیرا کچھ چھپا ہوا نہیں، اس کے سامنے جا جس کے سامنے تیرا کوئی لباس نہیں، اس کے سامنے جا جس کے سامنے تیرا کوئی ستر باقی نہیں۔ پوچھا کہ کیا فرما رہے ہیں، مراد کیا؟ فرمایا وہی تو خدا ہے جس کے سامنے تیرا کچھ چھپا نہیں، تو صحبت اس کی اختیار کر جس کے سامنے تو عیاں ہو، جس کے سامنے تو چھپ کے نہ رہ سکے، جس کے سامنے تو کھلی تصویر ہو، جس کے سامنے تیرے اعمال بھی ظاہر ہوں، تیرا باطن بھی ظاہر ہو، تیرے عمل بھی ظاہر ہوں، تیری نیتیں بھی ظاہر ہوں، تیری سوچیں بھی ظاہر ہوں، تیرا اخلاص اور نیت، ہر سب کچھ جس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی مانند پڑا ہوا ہو، تو اے بندے بہتر ہے کہ تو اس ذات کی صحبت اختیار کر۔ پھر پوچھا کہ پھر صحبت کس کی اختیار ہو؟ ایک اور مقام پر سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں اس کی صحبت میں جا، اصحب من اذا مرضت عافاک،
کہ اس کی صحبت میں جا کہ جب تو بیمار ہو تو وہ تجھے شفا عطا کرے. وَإِذَا أَذْنَبْتَ تَابَ عَلَيْكَ، اور جب تو گناہ گار ہو تو تجھے معاف کر دے، تیرے گناہ معاف کرنے والا ہو. پھر سیدنا ذوالنون مصری آگے فرماتے ہیں، اے بندے سمجھ جا کہ صحبت کئی قسموں کی ہوتی ہے. اگر صحبت خدا کی اختیار کی جائے تو الصحبۃ مع اللہ بالموافقہ، اگر اللہ کے ساتھ صحبت اختیار کی جائے تو وہ موافقت کے ساتھ ہوتی ہے. سے مراد کہ اے بندے جب تو خدا کی صحبت میں جا تو پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں. خدا کی صحبت میں چلا گیا تو سر تسلیم خم ہو گیا. پھر خدا کی جو رضا ہوگی وہی تیری رضا ہے، جو خدا کی قضا ہے وہی تیری قضا ہے، جو خدا کا ارادہ ہے وہی تیرا ارادہ ہے، جو خدا کی منشا ہے وہی تیری منشا ہے، جو خدا کی چاہت ہے وہی تیری چاہت ہے. تو فرمایا اب خدا جو فرمائے گا اس کے فرمان کی موافقت تیری صحبت ہے. جو حکم ہو گیا وہی اس کی موافقت میں زندگی کو بسر کرنا تیری صحبت ہے. قال اللہ، جو خدا نے فرما دیا، جو حکم دے دیا، جس سے منع کر دیا اور جس کی طرف حکم دے دیا، جس سے روک دیا، جو قرآن میں فرما دیا اور جو زبان اقدس مصطفیٰ سے جس کا اظہار فرما دیا، اس کی موافقت اور مطابقت میں زندگی گزارنا صحبت مع اللہ ہے. پھر فرمایا مع الخلق بالمناصحہ، اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ صحبت اختیار کی جائے تو بالمناصحہ، وہ نصیحت کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیکر بن جانا پھر مناصحہ ہے. یہ اللہ کی مخلوق کی صحبت ہے. اگر اچھی چیز دیکھو تو تعریف کرو، اگر برائی دیکھو تو منع کرو، اگر ظلم دیکھو تو اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرو، اگر کسی کے ساتھ ہوتی ہوئی زیادتی دیکھو تو مددگار بن جاؤ، اگر کسی کو راہ راست سے ہٹتے ہوئے دیکھو تو اسے صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرو، تو نصیحت کرو، اپنا فرض ادا کرو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، تو یہ صحبت مع الخلق ہو جائے گا. پھر فرمایا مع النفس بالمخالفہ، اور نفس کے ساتھ صحبت کیا ہے؟ فرمایا وہ مخالفت نفس ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا جس نے خشیت اختیار کر لی، جو خشیت الہی، خوف الہی کا پیکر ہو گیا، جو توبہ اور تائب ہو کر خدا کے حضور حاضر ہو گیا، جو اپنے کیے پر پشیمان ہو گیا، اپنے ظلم پر، اپنی کی ہوئی زیادتی پر پریشان ہو گیا، نادم ہو گیا، خدا کے حضور جھک گیا، خدا کے حضور اپنے کیے پر نادم ہو کر گریہ وزاری کا پیکر بن کر خدا کو مناتا رہا. فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی خواہشات کے برعکس اپنی زندگی گزارنے لگا، اپنے نفس کی مخالفت کرنے لگا. جو اس کا نفس کہتا تھا وہ اس کے برعکس کرنے لگا، جو اس کا نفس مطالبہ کرتا تھا اس کے برعکس اپنی زندگی گزارنے لگا، جو اس کی خواہشات نفس تھیں اس کے برعکس اپنی زندگی کو گزارنے لگا. تو فرمایا یہ الصحبہ مع النفس ہے. پھر فرمایا مع الشیطان بالعداوہ، اب پھر شیطان کے ساتھ تیری کیسی صحبت ہونی چاہیے؟ فرمایا بالعداوہ، شیطان کو اپنا دوست کبھی نہ سمجھنا اور نہ اسے اپنا دوست بننے دینا، نہ بنانے دینا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا بڑا شدید دشمن ہے، بڑا خطرناک دشمن ہے. اے بندے سمجھ جا کہ شیطان کو کبھی بھی اپنا دوست مت سمجھنا،
ہمیشہ اسے اپنا دشمن سمجھنا اور دشمن بنائے رکھنا۔ اس کے بعد یہاں پر سیدنا ابو علی الرباطی فرماتے ہیں کہ میں ایک روز صاحبت عبداللہ المروزی صاحبت عبداللہ المروزی ان کی صحبت میں گیا، اور ان کی عادت یہ تھی کہ جو بھی ان کی صحبت میں جاتا یا جسے بھی وہ اپنی صحبت کے لیے قبول فرما لیتے، اسے اپنی صحبت میں رہنے کا وقت عطا کر دیتے یا خدمت عطا کر دیتے، اس کے ساتھ ہی سفر کرتے۔ اب ان کی عادت یہ تھی کہ ان یدخل البادیۃ بلا زاد، کہ جب بھی وہ کسی بستی میں، علاقے میں داخل ہوتے تو زاد راہ ساتھ لے کر نہ جاتے۔ ان کا توکل علی اللہ اتنا کامل تھا کہ وہ ایک روز کا ساز و سامان بھی وہ اپنی خواہش نفس پہ نہ چھوڑتے بلکہ خدا کے توکل پہ چھوڑ دیتے۔ فلما صحبتہ خیرنی ان اکون امیرا او مامورا، کہ جب میں ان کی صحبت میں گیا تو انہوں نے مجھے اختیار دیا اور فرمایا کہ اے بندے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، اے میرے بھائی، تو چاہ، اب سفر کرنا ہے، چاہے تو میرا امیر بن جائے، چاہے تو مامور بن جائے۔ آپ نے فرمایا تو میں نے تو مامور بننا، ان کے تابع رہنا، ان کا مرید ہو کر رہنا، ان کا خادم ہو کر رہنا، اور مامور یعنی امر ان کا ہوگا اور مجھ پر ان کے حکم کی تعمیل ہوگی، اسے قبول کر لیا اور ہم نے سفر شروع کیا اور چل پڑے۔ فرماتے ہیں جب ہم اس بستی میں داخل ہوئے تو وہاں شدید بارش ہوئی اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی اور مسلسل بارش ہو رہی تھی تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ تم سو جاؤ، اور اس حال میں نے رات سوتا رہا۔ جب آنکھ کھولی تو دیکھتا ہوں وہ شیخ علی الرباطی وہ ایک چادر تانے ہوئے بارش کو روکتے ہوئے، چادر تانے ہوئے میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میری حفاظت کا اہتمام کر رہے ہیں، جبکہ بارش نے ان کے کپڑے بھی بھگا دیے، اور وہ ہیں کہ اپنے آپ کے بھیگنے کی پرواہ کیے بغیر وہ چادر کو تانے ہوئے میری حفاظت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میری آنکھ کھلی، میں ہل گیا، متوجہ ہوا، میں کھڑے ہو کر کہنے لگا اے شیخ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم مامور ہو اور میں امیر ہوں، اس وقت امیر کی اطاعت واجب ہے، تو اس وقت صحبت کا حکم یہ ہے کہ تم میری خدمت میں ہو اور میں تمہاری خدمت کروں۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے، یہ وہ خدمت تھی جس نے انہیں عظیم مقام تک پہنچا دیا اور اس قابل کر دیا کہ وہ تمام مراتب طے کرتے ہوئے اللہ کی قربت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے قریب ہو سکیں۔ اب یہاں پر میں ایک حوالہ دیتا ہوں کہ امام برہان الدین زرنوجی اپنی کتاب تعلیم المتعلم فی طریق تعلم میں فرماتے ہیں، اور یہ صاحب الہدایہ امام المرغنانی کے شاگرد ہیں، وہ اپنی کتاب میں ادب کے باب میں اور صحبت کے باب میں یہ لکھتے ہیں کہ اے طالب علم، اے سالک طریق، اے مرید خالص، جان لے اگر تو راہ سلوک پر چلنا چاہتا ہے یا کسی شیخ کی صحبت میں آ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہے یا کسی مربی کی صحبت میں آ کر تربیت یافتہ بننا چاہتا ہے، اور اگر علم کے چند الفاظ سیکھنا چاہتا ہے، قال اللہ و قال الرسول کے کچھ الفاظ سیکھنا چاہتا ہے، تو جان لے کہ اعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به الا بتعظیم العلم،
کہ کوئی بھی طالب علم اس وقت تک نہ علم حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ علم والا بن سکتا ہے، نہ علم سے استفادہ کر سکتا ہے، جب تک وہ اس علم کا، علم والوں کا اور علم والی ہستیوں کا ادب نہیں سیکھ لیتا، تعظیم نہیں سیکھ لیتا، توقیر نہیں سیکھ لیتا۔ تو فرمایا علم کا دروازہ توقیر ہے، پھر فرمایا صحبت کا دروازہ توقیر ہے، صحبت کا دروازہ فتوت ہے۔ اس لیے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کرنے کے لیے سفر شروع کیا تو اپنی صحبت میں سیدنا یوشع بن نون کو قبول کر لیا۔ اب یوشع بن نون آپ کی صحبت میں آپ کے خدمت گزار، خادم اور طالب علم اور مرید کی حیثیت سے شامل ہو گئے۔ اب ان کے لیے فتح کا لفظ استعمال ہوا، اور فتح سے ہی فتوت ہے، اور فتوت کا مطلب جانثاری ہے، اس کا مطلب خدمت ہے، اس کا مطلب خدمت گزاری ہے، وفا شعاری ہے، امانت داری ہے، استقامت ہے، دوام ہے، ادب ہے، احترام ہے، توقیر ہے، تعظیم ہے۔ اس سے مراد فتوت ہے۔ تو سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنے اندر وہ تمام خوبیاں، وہ خصائص، وہ خوبیاں، وہ خصلتیں پیدا کر لیں جو صحبت کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ نے انہیں وہ سب کچھ عطا کر دیا، اور اس کا سبب صحبت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بن گیا کہ وہ صحبت کا وہ کہ واجبات ادا کرتے رہے، ادب کا پیکر بنے رہے، ادب اور ملازمت اور خدمت کے وہ تمام تقاضے پورا کرتے رہے کہ اللہ رب العزت نے جو مقام ان کے مقدر میں لکھا تھا وہ خدمت اور صحبت کے نتیجے میں عطا کر دیا۔ اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سیدنا خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں، ان کی صحبت میں جاتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے صحبت کے آداب ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو وہ صحبت کے آداب جب تک بجا لاتے رہے ان کی صحبت میں رہے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پر جانے سے پہلے صحبت شعیب علیہ السلام میں گئے، تو شعیب علیہ السلام کی صحبت میں وہ وقت گزارا اور وہ مدت پوری کی، اور جب ان کے اندر وہ خصلتیں، وہ خوبیاں، وہ کمال اور وہ تقوی، وہ طہارت اور وہ شجاعت اور وہ ثابت قدمی اور وہ خوبیاں جو صحبت کی ضرورت تھیں، جب وہ اللہ رب العزت نے بتمام و کمال آپ کو عطا کر دی، تو صحبت میں کمال عطا کرنے کے بعد پھر طور کی طرف بلا لیا۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی تو پھر فرمایا کہ ہاں دونوں میں سے وہ دوسرا کون تھا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر صحبت سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر کر دیا کہ کس خوبصورتی سے اور کس خدمت گزاری سے اور کس طرح فتوت کی خوبیوں کے ساتھ لیس ہو کر، کس طرح ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، جانثاری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اور وفا شعاری کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بن کر حضور کی پرواہ کرتے رہے، حضور کی فکر کرتے رہے، حضور کے احوال کی، حضور کے معاملات کی، حضور کی حفاظت کی فکر اتنی کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے محبوب، بلکہ اللہ رب العزت نے حضور کے الفاظ قرآن مجید میں یوں بیان کر دیے کہ حضور فرما رہے تھے لا تحزن ابو بکر، مجھے پتہ ہے کہ تو میری صحبت میں ہے اور تجھے فکر اپنی نہیں ذات مصطفیٰ کی ہے، تو لا تحزن، تو میری فکر مت کر، ان اللہ معنا، کہ ہم دونوں، تو میری صحبت میں ہے، میں تیری صحبت میں ہوں، اور ہم دونوں خدا کی صحبت میں ہیں، وہ بھی اس کی معیت میں ہیں، اس کی قربت میں ہیں، اس کے حصار میں ہیں، اور اس کے قلعے میں ہم بھی محفوظ ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم چلیں تو امام اعظم
ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، فرماتے ہیں اگر وہ 2 سال جو مجھے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی صحبت میں ملے، ان کے ہاں زانو تلمذ ہوا، ان کی خدمت میں رہا، وہ 2 سال اگر ابو حنیفہ کو نہ ملتے تو لہلک النعمان، تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو چکا ہوتا۔ فرمانا یہ چاہ رہے تھے کہ جو کچھ میں ہوں یہ صحبت کا کمال ہے، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ صحبت کا کمال ہے۔ امام شافعی کو سیدنا امام مالک بن انس امام دار الہجرہ، ان کی صحبت میں ایک طویل عرصہ رہنے کی توفیق ملی، اور آپ کا ادب یہ تھا کہ جب آپ صحبت میں جا رہے تھے، جانے سے پہلے آپ نے امام مالک کی موطا امام مالک حفظ کر لی۔ اس کا ادب یہ تھا کہ جس کتاب کا علم حاصل کرنے جا رہا ہوں اس کے کچھ آداب جانے سے پہلے سیکھ لیے، اس کا سبق سیکھ لیا، اس کو ازبر کر لیا، اور جب امام مالک کی صحبت میں گئے تو پھر اس خوبصورتی سے اعراب کے ساتھ اور اس ادائیگی ضوابط اور قواعد کے ساتھ جب ان کی کتاب الموطا کو پڑھا تو آپ کو آپ کی صحبت پسند آ گئی، اور ایک طویل عرصہ ایسا گزارا کہ پھر آپ کا ساتھ نہ چھوڑا آپ کے وصال تک۔ اسی طرح امام شافعی نے صحبت عطا کی سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا احمد بن حنبل سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ تو جو کچھ فرماتے ہیں میں نے سیکھا، میں نے امام شافعی سے سیکھا۔ جو کچھ مجھ میں ورع دیکھتے ہو، تقویٰ دیکھتے ہو، زہد دیکھتے ہو، علم دیکھتے ہو، وہ امام شافعی کی صحبت کا نتیجہ ہے جو امام احمد بن حنبل کے ہاں دیکھتے ہو۔ قربان جائیں ان صحبتوں کے احوال کو سن کر کہ وہ سیکھنے والے بھی امام وقت تھے، سکھانے والے بھی امام وقت تھے، وہ بھی اپنے مذہب کے امام تھے اور سکھانے والے بھی مذہب کے امام تھے۔ تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ علم رکھتے ہوئے بھی اپنے شیخ کے سامنے اپنے علم کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ یہ وہ پہلی خوبی ہے جو مرافقت کے لیے، ملازمت کے لیے مجالست اور صحبت کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے یہاں پر پھر فرماتے ہیں امام زرنوجی کہ اے طالب علم سمجھ جا، ما وصل من وصل، تو جہاں تک پہنچا ہے یہ بھی صحبت کے سبب ہے۔ وما سقط من سقط الا بترک الحرمہ، اور جہاں اگر تو کسی مقام سے گر گیا تو اس احترام کی نفی کی وجہ سے، جب تو نے صحبت کا دامن چھوڑا، ادب چھوڑا، توقیر چھوڑی، احترام چھوڑا، تو اسی وقت تو نظروں سے گر گیا، تیرا علم بھی چلا گیا۔ اب یہاں پہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قول آپ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا عبد من علمنی حرفا واحدا، آپ فرماتے ہیں جس شخص نے مجھے میری زندگی میں ایک حرف بھی سکھا دیا وہ میرا امام ہے، وہ میرا استاذ ہے، اور میں اس کا غلام ہو گیا۔ پھر فرماتے انشاء باع، اب وہ مجھے بیچے تب بھی راضی ہوں، وہ مجھے کسی کا غلام بنا دے تب بھی راضی ہوں، اور اگر مجھے آزاد کر دے تب بھی راضی ہوں۔ جب سے میں نے اسے علم کا ایک حرف سیکھ لیا میں اس کا غلام ہو گیا۔ اب یہاں پر امام زرنوجی ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اے طالب، جب تو کسی شیخ، مربی کامل اور صاحب مقام، صاحب مرتبہ، صاحب ورع، صاحب علم، صاحب حدیث، صاحب تفسیر، کسی بھی ہستی کی صحبت میں جا، کسی کو اپنا مربی بنا، تو فرماتے ہیں لازم ہے تجھ پر کہ تو توقیر کا لباس پہن لے، ادب کا لباس پہن لے، تعظیم کا لباس پہن لے، احترام کا لباس پہن لے۔ وہ لباس کیا ہے؟ سیدنا عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں گزارے، اور ان 20 سالوں میں 2 سال صرف میں نے علم سیکھا، اور 18 سال میں ادب سیکھتا رہا۔
جب وہ دور گزر گیا بعد میں جا کر بڑا پچھتاوا ہوا، اور میں نے کہا اے عبد الرحمن، کاش وہ جو 2 سال تو نے سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں علم سیکھنے میں گزار دیے، وہ 2 سال بھی تو مزید ادب سیکھتا رہتا تو کچھ اور ہو جاتا۔ اسی طرح امام ابو یوسف سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ادب سیکھتے رہے۔ ادب سیکھنے والوں کو صحبت کے ادب آتے تھے، اور ادب سکھانے والوں کو بھی صحبت کے ادب آتے تھے۔ اس طرح ایک روز سیدنا ابو یوسف، بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کا، سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیمارداری کو آپ کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے آپ کی شان میں کچھ کلمات ادا فرمائے اور فرمایا کہ اے ابو یوسف، تمہیں اللہ صحت یاب کر دے، تمہیں شفا یاب کر دے، اور اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میرے بعد حضور کی امت کا بڑا نقصان ہوگا، اور اے ابو یوسف تجھے پتہ ہے کہ میرے علم کا وارث تو ہے، اور میرے بعد اس وراثت کو حضور علیہ السلام کی امت تک پہنچانے والا تو ہے، اور اگر تجھے کچھ ہو گیا تو امت کا بڑا نقصان ہوگا۔ پھر سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر تشریف لے گئے۔ چند دن بعد سیدنا امام ابو یوسف شفا یاب ہوئے تو انہیں آپ کی یہ کلمات سنائے گئے، آپ کو بتایا گیا کہ امام اعظم تو آپ کے لیے یہ کچھ فرماتے رہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کی رائے بنائی، آپ کو قائل کیا کہ اگر آپ کی اتنی بڑی شان ہے جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے بیان ہوئی، تو پھر دوبارہ آپ ان کی مسند کی طرف کیوں رخ کرتے ہیں؟ اب ان کی مسند چھوڑ کر اپنی فقہ اور مسائل فقہ اور درس و تدریس کی مسند بنا کر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ آپ نے کسی کی بات سن لی اور جب شفا یاب ہوئے تو امام اعظم کی صحبت میں جانے کی بجائے ایک جامع مسجد میں اپنی مسند بنا کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، امام اعظم انتظار میں رہے کہ ابو یوسف آئے گا۔ دوسرا دن گزرا، انتظار میں رہے کہ آئے گا۔ تیسرا دن گزرا، انتظار میں رہے کہ ابو یوسف آئے گا۔ اب امام اعظم وہ ہستی تھے کہ جو صحبت کے آداب بھی جانتے تھے، جو تعلیم و تدریس کے آداب بھی جانتے تھے، اور جو اظہار رائے کے آداب بھی جانتے تھے اور تادیب کے آداب بھی جانتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے شاگردو، ابو یوسف نظر نہیں آ رہا؟ تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو فلاں مسجد میں اپنی مسند بنا دی اور وہاں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو اندر تو یہ بات اچھی نہ لگی، مگر آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے ان کی تادیب کا ایک انداز اپنایا۔ آپ ایک شاگرد کو جو سیدنا امام ابو یوسف کی بارگاہ میں بھی جاتا تھا، اسے فرمایا جاؤ ابو یوسف کی بارگاہ میں جاؤ اور اسے یہ سوال کرنا۔ اسے چند سوالات دے دیے اور ساتھ امام اعظم نے ان سوالوں کے جواب بھی دے دیے، اور آخر میں ایک سوال دیا اور ساتھ فرمایا کہ ابو یوسف کو اس کا جواب نہیں آئے گا، اور اگر وہ پھنس جائے تو ساتھ اس کا جواب بھی دے دینا۔ اس کے بعد وہ سیدنا ابو یوسف کی بارگاہ میں چلے گئے، اور پھر وہاں جب درس و تدریس کی مجلس ختم ہوئی تو پھر اجازت لے کے سوال کیا۔ ایک سوال کیا، اس کا کچھ جواب دے سکے، پھر دوسرا کیا، کچھ دے سکے، تیسرا کیا، چوتھا سوال آپ نے کیا کہ اگر کوئی شخص کسی قصار کی دکان پر کوئی دوپٹہ، کوئی کپڑا، یعنی رنگ ساز کی دکان پر اس کو رنگنے کے لیے لے جائے اور اس کو دے دے اور اس کی اجرت 1 درہم طے کر کے آئے، اس کے بعد ایک عرصہ گزر جائے، وہ بھی بھول جائے اور دکان والا بھی بھول گیا ہو، اب وہ شخص ایک عرصے کے بعد دوبارہ جاتا ہے اور اسے یاد آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ میرا دوپٹہ تمہارے پاس تھا یا وہ کپڑا پاس تھا، وہ بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارا کپڑا تو میرے پاس نہیں تھا، وہ تو انکار کر لیتا ہے۔
اب پھر وہ اس انکار کے باوجود پھر اصرار کرتا ہے، پھر دوبارہ جاتا ہے، پھر فائنلی وہ کسار، وہ رنگ ساز، پھر ایک دن وہ دوپٹہ، وہ کپڑا رنگ کر اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پر امام اعظم کا سوال یہ ہے جو وہ شاگرد امام ابو یوسف سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو یوسف، یہ بتائیں کہ کیا اب اس شخص پر اس کی اجرت دینا واجب ہے یا نہیں ہے؟ وہ اجرت دے گا یا نہیں دے گا؟ آپ نے پہلے فرمایا دے گا، پھر فرمایا نہیں دے گا، کنفیوز ہو گئے۔ اس پر پھر وہ شاگرد کہنے لگا کہ امام اعظم نے اس کا جواب یہ دیا ہے، اس کا جواب کچھ اور دیا ہے۔ وہ سن کر سیدنا ابو یوسف اسی وقت اپنا مسند چھوڑ کر سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور ان کا دامن تھام لیا، لڑ پکڑ لیا۔ یا ابا حنیفہ، ابو یوسف کو آپ کی شاگردی کی ابھی بڑی ضرورت ہے۔ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے کہ اگر تیری تکمیل ہو جاتی تو میں خود تجھے اجازت دیتا، تجھے مسند پر بٹھاتا اور تجھے حکم کرتا اور تجھے مسند پر بٹھا کر خود آتا۔ ابھی کچھ حصہ باقی تھا تیری تکمیل کے لیے اور تو ابھی سے مکمل ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا کہ حضرت بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے غصباً لیا ہے۔ اگر وہ پہلے کانٹریکٹ کے مطابق وہ دیتا اور لیتا تو دکاندار کی اجرت بنتی تھی۔ پھر فرمایا اب چونکہ وہ بھول گیا اور پھر اصرار کے باوجود غصباً لیا، تو اگر غصباً سے پہلے وہ کام ہو چکا ہوتا تو اجرت بنتی ہے، اور اگر اس کے اصرار اور اس کے غضب کے بعد اس کو رنگ کیا ہے اور پھر اس کو رنگ سازی کی ہے تو پھر اس کی اجرت نہیں بنتی۔ بات یہ ہے، پھر ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے پھر مرتے دم تک سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حاضرین محترم، میرے بھائیوں، بات یہ ہے وہ اس لیے سیدنا ابو یوسف بنے، سیدنا امام محمد الشیبانی بنے، وہ اسی وجہ سے وہ قاضی ایاز بنے، وہ اسی وجہ سے امام بخاری بنے، وہ اسی وجہ سے امام مسلم بنے، وہ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل بنے، امام مالک بنے، اسی وجہ سے امام سفیان ثوری بنے کہ انہوں نے اپنے شیوخ کا دامن تھامے رکھا۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ امام زرنوجی فرماتے ہیں بندے، اے میرے شاگرد، اگر تجھے کچھ سیکھنا ہے تو کسی صاحب ورع کے در پر آ جا، صاحب تقویٰ کے دامن کو تھام لے، صاحب تقویٰ کے لر کو تھام لے، اور کسی صاحب علم جو اپنے علم پر عمل کرنے والے صاحب علم ہوں ان کے در پر آ جا، ان کا تلمذ اختیار کر لے۔ پھر فرمایا اگر علم سیکھنا ہے تو پھر فرمایا ادب سیکھ لے، اور اگر ادب سیکھنا ہے تو یہ چند باتیں مجھ سے سیکھ لو جو سکھا رہا ہوں۔ فرمایا جس کا ادب کرو اللہ یمشی امامہ، جب تم شیخ کا ادب کرو اللہ یمشی امامہ تو پھر شیخ سے آگے مت چلنے کی کوشش کرنا، یہ بھی بے ادبی ہوگی۔ ولا یجلس مکانہ، اور اس کی مسند پر بیٹھنے کی کبھی جسارت نہ کرنا، یہ بے ادبی ہوگی۔ ولا یبتدئ الکلام عندہ الا باذنی، اور اس کی بارگاہ میں کلام میں پہل مت کرنا، شیخ کی موجودگی میں کلام میں پہل مت کرنا، یہ بے ادبی ہوگی۔ فرمایا ولا یکثر الکلام عندہ، اور اس کی بارگاہ میں کلام میں کثرت سے کلام مت کرنا۔ اگر وہ فرمائیں تو جواب دے دینا، اور اگر نہ فرمائیں تو خاموش رہنا ادب ہے۔ ولا یسأل شیئا عند ملالتہ، اور اگر وہ کسی ملال میں ہیں اور اگر کسی اور کیفیت میں ہیں، کسی رنج میں ہیں، کسی غم میں ہیں، اور ان کا ذہن کہیں اور مشغول ہے، فرمایا یہ بھی ادب ہے کہ اس وقت جب شیخ کہیں اور مشغول ہوں تو کوئی سوال نہ کرنا، یہ بھی ادب ہے۔ وَيَرَاعَ الْوَقْتِ، اور اپنے شیخ کے وقت کی حفاظت کرنا اور اس کی نگہداشت کرنا، وہ بھی ادب ہے۔ فرمایا وَلَا يَدُقَّ الْبَابَ، اور اگر شیخ کی گھر پر چلے جاؤ تو اجازت کے بغیر اس کے دروازے کو دستک دینا بھی بے ادبی ہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے شیخ تھے
جن کے پاس میں شام میں کافی عرصہ پڑھا، شیخ اسد محمد سعید الصاغر جی، بہت بڑے شیخ تھے، فقیہ شام تھے، بہت اچھے صالح شخصیت تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ میں دن اور رات کئی کتب باقاعدگی سے ان کے پاس حاضر ہوتا اور شام کے سٹے کے دوران میں ان سے پڑھتا رہا۔ یہ واقعہ میں نے ان کی زبان سے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے فقیہ شام، مفسر شام اور شیخ الاسلام شیخ حسن حبن نقی ان کے شاگرد تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، ابھی شاید 14-15 سال کا تھا، تو میں شیخ حسن حبن نقی کی صحبت میں چلا گیا۔ میں نے انہیں اپنا شیخ بنا لیا اور ان کو اپنا شیخ اختیار کر لیا، ان کی صحبت اختیار کر لی۔ آپ فرماتے ہیں میرا عمل یہ تھا کہ میں تہجد کے وقت اٹھتا، نماز ادا کرنے کے بعد سبزی منڈی جاتا تھا اور میں شیخ کی ضرورت کی سبزیاں خریدتا تھا اور خرید کر لا کر شیخ کے دروازے کے باہر، سردیوں کی راتیں ہوتی تھیں، میں خاموشی سے کھڑا رہتا تھا اور شیخ کے دروازے کو دستک دینا بھی بے ادبی سمجھتا تھا، اور اس وقت تک کھڑا رہتا تھا جب صبح فجر کے وقت شیخ اپنی مرضی سے خود باہر تشریف لاتے، اور کبھی علیل ہوتے تو گھر میں فجر پڑھتے، تو پھر صبح طلوع آفتاب کے بعد اشراق کے وقت تشریف لاتے۔ میں ادب سے وہی سبزیاں پکڑ کے کھڑا رہتا، مگر دستک دینا بے ادبی سمجھتا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں اسی ادب نے انہیں فقیہ بنا دیا، اسی ادب نے فقہا کو فقہا بنا دیا، محدثین نے محدثین بنا دیا، عرفاء نے عرفاء بنا دیا، علماء نے معلمین بنا دیا، اور معلمین نے مدرسین پیدا کر دیے۔ علم کے بغیر کچھ نہیں۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں ادب کیا ہے۔ ایک دو واقعات عرض کرتا ہوں اور پھر ایک واقعہ توبہ کا عرض کروں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے 2 بیٹے تھے، امین اور مامون۔ آپ نے انہیں اس وقت کے بہت بڑے نحوی اور اصولی اور استاذ الاسمعی، ان کا نام بڑی کثرت سے کتابوں میں آتا ہے، ان کے پاس زانوِ تلمذ اختیار کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بھیجا، اور ساتھ ایک خط جاری کر دیا، ایک مراسلہ بھیجا، اور اس میں لکھا کہ اے اسماعی کہ میں تمہارے پاس اپنے بیٹوں کو بھیج رہا ہوں، لِيُعَلِّمَهُ الْعِلْمَ وَالْأَدَبَ، تاکہ تم میرے ان بیٹوں کو علم اور ادب سکھا سکو۔ ایک روز خلیفہ ہارون الرشید گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ شیخ اسماعی وضو فرما رہے ہیں، اور ان کے صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے وہ لوٹا پانی کا بھر کے اپنے شیخ کے پاؤں پر بہا رہے ہیں، اور شیخ اپنے ہاتھ سے خود اپنا پاؤں دھو رہے۔ ہارون الرشید واپس گئے، انہوں نے شیخ کو بلا لیا اور عتاب کیا اور اظہار خیال کیا، غضبناک ہوئے، پوچھا کہ حضرت کیا گستاخی ہو گئی؟ کہنے لگے کہ اے اسماعی، میں نے اپنی اولاد کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم انہیں ادب اور علم سکھاؤ۔ بھئی یہاں پر ادب کا تقاضا یہ تھا کہ جب وہ وضو کروا رہے تھے تو میرے ایک بیٹے کو کہتے کہ وہ لوٹا پانی کا بہائے، اور دوسرے بیٹے کو کہتے کہ اپنے ہاتھ سے تمہارے قدم کو دھوئے۔ استاد کے قدم کو دھونا بھی ادب ہے، استاد کے لیے پانی بہانا بھی ادب ہے۔ تو فرمایا تم نے علم تو سکھا دیا کہ پاؤں کیسے دھوتے ہیں، وضو کیسے ہوتا ہے، مگر میرے بیٹوں کو اس ادب سے محروم کر دیا جس کے بغیر علم کا دروازہ کھلتا نہیں۔ پھر فرماتے ہیں یہاں پر شمس الائمہ الحلوانی فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ علم سیکھا ہے یہ ادب سے سیکھا ہے، اور وہ جو ادب ہے یہ صحبت میں رہ کر سیکھا ہے، صحبت کا ادب کیا ہے۔ پھر علم سیکھا ہے تو علم کا ادب کیا ہے، کتابیں پڑھی ہیں تو کتابوں کا ادب کیا ہے، اگر کسی صفحے کو ہاتھ لگایا ہے تو کتاب کے صفحے کا بھی ادب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ کیا؟ فرمایا فَإِنِّي مَا أَخَذْتُ الْكَاغِذَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ، کہ میں نے کتاب کے کسی کاغذ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جب تک میں طہارت میں نہیں تھا۔ میں نے ایک کاغذ کا بھی ادب یہ سمجھا کہ اسے بھی باوضو ہو کر ہاتھ لگاؤں۔ پھر فرماتے ہیں تو شمس الائمہ سرخسی
ایک روز بیمار ہو گئے اور انہیں پیٹ کی بیماری لاحق ہو گئی اور بار بار واش روم جانے کی حاجت ہوتی. آپ فرماتے ہیں اس رات 17 دفعہ آپ کو واش روم جانا پڑا اور آنا پڑا، اور ساتھ اپنی تالیف اور اپنی کتابت کا اور علم کا کام کرتے رہے. فرماتے ہیں 17 دفعہ گئے اور 17 دفعہ وضو کیا. فرماتے ہیں مگر اس علم کے ایک کاغذ کو بغیر وضو اور بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا میں بے ادبی سمجھتا تھا. پھر آپ فرماتے ہیں عظیم علماء میں سے، فقہاء میں سے ایک فقیہ ایک روز ایک مسجد میں درس دے رہے تھے اور شاگرد دیکھتے ہیں کہ اچانک درس دیتے ہوئے کھڑے ہو گئے. پھر انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ پھر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر ہوئی پھر کھڑے ہو گئے درس دیتے ہوئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے. وہ شاگرد تعجب میں چلے گئے، انہیں ماجرا سمجھ نہیں آئی. جب درس ختم ہوا تو وہ اپنے شیخ سے پوچھنے لگے، شیخ آج ہم نے بڑا عجیب ایک منظر دیکھا کہ آپ اچانک پڑھاتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور اچانک بیٹھ گئے، مگر ماجرا سمجھ نہیں آیا، ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ ادھر گلی میں میرے شیخ کا چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، محلے والوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. وہ چلتے چلتے اچانک جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتا، میں اسے دیکھتا تو اپنے شیخ کے ادب میں کھڑا ہو جاتا. پھر جب وہ چلا جاتا تو بیٹھ جاتا، پھر وہ آتا تو کھڑا ہو جاتا، پھر چلا جاتا تو بیٹھ جاتا. یہ ادب اس کے لیے نہیں، اپنے شیخ کی تعظیم میں کرتا رہا. حاضرین محترم، بات یہ ہے کہ یہی وہ ادب ہے جو آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے، ناپید ہو گیا ہے. ہم کتاب تو پکڑتے ہیں مگر ادب نہیں آتا. ہم بات تو کرتے ہیں، تعظیم نہیں آتی. ہم قال اللہ و قال الرسول کا اعلان تو کرتے ہیں مگر ادب سے آری ہیں. ادب کاہے کو آئے؟ ادب تو صحبت کے بغیر نہیں آتا، اور صحبت سکھاتی ہے، صحبت بناتی ہے، صحبت ظاہر کو اجلا کرتی ہے، صحبت باطن کو صاف اور ساتھ کرتی ہے، صحبت نماز کا ادب سکھاتی ہے، صحبت شریعت کا ادب سکھاتی ہے، صحبت قرآن کا ادب سکھاتی ہے، صحبت صاحب قرآن کا ادب سکھاتی ہے، صحبت خدا کا ادب سکھاتی ہے، صحبت بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب سکھاتی ہے، صحبت کتاب کا ادب بھی سکھاتی ہے اور کتاب میں لکھی ہوئی ہر سطر کا ادب بھی سکھاتی ہے، کیونکہ ادب کے بغیر علم کا دروازہ نہیں کھلتا. آج ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حضور شیخ الاسلام کی وہ صحبت ملی، وہ تربیت ملی، وہ قربت ملی، وہ مجالست ملی، وہ ملازمت ملی. اگر کچھ سیکھنا ہے تو ادب سے سیکھیں، اگر کچھ بننا ہے تو ادب سے بیٹھیں، اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو ادب سے دیکھیں. عین لکل شیء ادب، آنکھ کا بھی ادب ہے، سماعت کا بھی ادب ہے، ہاتھ کا بھی ادب ہے، قدم کا بھی ادب ہے، لکھنے کا بھی ادب ہے، تخیل اور خیال کا بھی ادب ہے، سوچ اور وہم کا بھی ادب ہے، ظن کا بھی ادب ہے. حسن ظن ہو تو با ادب ہے، سوء ظن ہو تو بے ادب ہے. اخلاق کا بھی ادب ہے، گفتگو کا بھی ادب ہے، پھر بات چیت کا بھی ادب ہے. یہ ادب خود سے نہیں آتا. جن کو ادب آیا اور جن کی کتابیں آج ہم امت میں آگے منتقل کر رہے ہیں، جس علم سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ علم کے نور، یہ چراغ تب روشن ہوئے جب انہوں نے اپنے آپ کو اپنے شیخ کی بارگاہ میں ادب کے نور کے ساتھ ان کی صحبت میں ان کے سپرد کر دیا. ادب ہوگا تو علم آئے گا، علم ہوگا تو خشیت ہوگی، خشیت ہوگی تو خوف خدا آئے گا، خوف خدا ہوگا تو اخلاص ہوگا، ورع ہوگا، زہد ہوگا، تقویٰ ہوگا، تقویٰ ہوگا تو گریہ وزاری ہوگی، گریہ وزاری ہوگی، احساس ہوگا تو پھر اپنے کرنے پر انسان پشیمان ہوگا. میرے بھائیوں، آج پشیمانی کیوں ختم ہو گئی؟ فکر کیوں ختم ہو گئی؟ آج ہم گناہ کر کے ایسے دندناتے پھر رہے ہیں جیسے کچھ کیا ہی نہیں. ان سے پوچھئے جو کچھ بھی نہیں کرتے تھے مگر ساری زندگی پشیمان رہتے تھے، پتہ نہیں میری بخشش بھی ہوگی یا نہیں. ان میں سے ایک واقعہ بیان کر کے آج کی گفتگو کو ختم کروں گا. سیدنا ابو عبد الرحمن السلمی
الطبقات الصوفیہ میں بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سیدنا ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، نوجوان صحابی تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، حضور کی صحبت میں رہتے علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی مرافقت میں رہتے، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا وقت گزارتے۔ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ثعلبہ کو کسی کام کی غرض سے کہیں بھیجا۔ آپ جاتے جاتے کسی صحابی کے گھر آپ کی نگاہ پڑ گئی، اور جو چیز حرام تھی اس حرام پہ آپ کی نگاہ پڑ گئی۔ اس کے بعد آپ پشیمان ہو گئے، اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے کہا کہ اے ثعلبہ، تو نے کیا کر دیا؟ جن آنکھوں سے تو چہرہ والضحیٰ دیکھا کرتا تھا، اور جس وجود سے تو صحبت مصطفیٰ میں بیٹھا کرتا تھا، اور جن ہاتھوں سے حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، اور جن نگاہوں سے حضور کو تکا کرتا تھا، آج ان آنکھوں سے اور نگاہوں سے تجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ نے ارادہ ترک کر دیا کہ اب میں شہر مدینہ نہیں رہ سکتا، حضور کی صحبت میں نہیں رہ سکتا۔ آپ اسی وقت مدینہ پاک کے دور پہاڑوں کے درمیان کسی وادی میں، کسی غار میں چھپ گئے۔ ایک دن گزرا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، سیدنا ثعلبہ نہیں آئے۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، پھر آخر کار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابیوں، میرا ثعلبہ نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر ہے؟ اب صحابہ کرام میں سے کسی کو تو خبر نہ تھی۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج دیا اور فرمایا، جاؤ جبریل، جا کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دو کہ آپ کا ثعلبہ فلاں مقام پر چھپ کر بیٹھا ہے، نادم ہے، اور تعوذ اور پناہ مانگ رہا ہے، اور خدا کی پناہ مانگ کر بیٹھا ہے، اور پشیمان ہے، اور فلاں جگہ چھپا بیٹھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں بھیج دیا، فرمایا جاؤ اسی وقت میرے ثعلبہ کو ڈھونڈ کے لے آؤ۔ آپ چل پڑے۔ جب اس وادی میں پہنچے، وہاں کسی چرواہے سے پوچھا کہ تم نے کسی شخص کو روتے ہوئے یا گڑگڑاتے ہوئے یا سیدنا ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے تو خبر نہیں کہ ثعلبہ کون ہے، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ جب رات کو جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو دونوں پہاڑوں کے درمیان کسی غار سے ایک نوجوان کی سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے آہو بکا کی ایک سوزدار، ایک حزن اور ملال سے پر آواز میں سنتا ہوں، میری بکریاں بھی سنتی ہیں، اور پھر وہ پوری وادی میں ان کے آہو بکا کی وہ آواز پھیل جاتی ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ یہ آواز ان 2 پہاڑوں کے درمیان اس غار سے آتی۔ اسی وقت تشریف لے گئے اور گئے تو سیدنا ثعلبہ کو پا لیا، ملے، انہیں گلے لگا لیا۔ گلے لگاتے ہی سیدنا ثعلبہ پوچھتے ہیں کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میرے محبوب کو میری خبر ہو گئی؟ کیا ان کو علم ہو گیا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ثعلبہ، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ حضور کو کیا علم ہوا ہے، بس مجھے تو حکم دیا تمہیں لے کر آنے کے لیے، اور میں تعمیل میں آ گیا۔ آپ کہنے لگے، اے حضرت عمر فاروق، جاؤں گا، مگر ایک شرط سے کہ میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، اتنا گناہ گار ہوں کہ حضور کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بس ایک وعدہ کریں کہ اس وقت مجھے مسجد النبوی میں لے جائیں کہ جب اذان ہو چکی ہو، حضور امامت فرما رہے ہوں، اس وقت داخل ہو جاؤں تاکہ حضور کی نگاہ نہ پڑے۔ آپ نے ایسے ہی کیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سلام پھیرا، نماز ختم ہوئی، تو پوچھا، اے عمر، ثعلبہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ ثعلبہ ہے۔ اپنا سر جھکا ہوا تھا اور سجدے کی حالت میں تھا۔ آپ نے سیدنا ثعلبہ کو فرمایا، سر تو اٹھاؤ، اے ثعلبہ، یہ بتا کہ تو جو مجھ سے غائب ہو گیا، اس غائب ہونے کا سبب کیا تھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ، میرے گناہ تھے، اتنے گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے میں آپ کا سامنا نہ کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، مجھے بتاتا، میں تجھے وہ دعا دیتا
وہ کلمات سکھاتا تاکہ اللہ تجھے معاف کر دیتا. پھر فرمایا تجھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے لفظ سکھاتا. پھر فرمایا اے ثعلبہ کہ تجھے میں سکھاتا. فرمایا یا رسول اللہ میرے گناہ اس دعا سے بھی بہت زیادہ ہیں. آپ نے فرمایا نہیں ثعلبہ، خدا کے کلام میں بڑی برکت ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر مبارک تشریف لے گئے. 8 دن گزرے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. عرض کیا یا رسول اللہ وہ ثعلبہ وہ اپنے مرگ کے قریب ہے اور بستر مرگ پر ہے، لگتا ہے کہ اس کا وقت قریب آ گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تشریف لے گئے اور اس کے گھر آپ نے قدم مبارک رنجا فرما دیا. اس کے سرانے آپ تشریف فرما ہوئے. قربان جائیں سیدنا ثعلبہ کا سر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود مبارک میں لے لیا. جیسے ہی آپ کا سر اپنی گود مبارک میں لیا، سیدنا ثعلبہ نے اپنا سر اسی وقت ہٹا لیا. آپ نے فرمایا اے ثعلبہ سر کیوں ہٹاتے ہو؟ یا رسول اللہ اتنا گناہگار ہے یہ سر، اس قابل ہی نہیں کہ آپ کی گود میں جا سکے. آپ نے یہ فرمایا کہ کیا بات ہے؟ اتنے میں سیدنا جبریل امین آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ثعلبہ کو بتا دے کہ یہ تو تیری اتنی سی توبہ ہے، اگر تیرے پوری زمین کے برابر تیرے گناہ ہوتے تو اس زمین کے برابر مغفرت سے ہم تیری جھولی بھر دیتے. یہ خوشخبری جیسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ثعلبہ کو سنائی، ان کی ایک چیخ سی نکلی، ایک آواز سی نکلی، ایک وجز کی کیفیت طاری ہوئی اور ساتھ ہی ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. جیسے ہی وفات پا گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں میرے ثعلبہ کے تجہیز اور تکفین کا اہتمام کرو. آپ کو جب قبر میں لٹایا جا رہا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے قبر میں سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پھر اپنی گود میں لے لیا اور اللہ کے حضور عرض کیا اور دعا فرمائی کہ اے رب یہ ثعلبہ جو ہے یہ اس کی توبہ قبول کر لے اور اس کی مغفرت قبول فرما لے. اس کے بعد صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ بیان فرمانے کی دیر تھی کہ اے مولا یہ ثعلبہ جا رہا ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی مغفرت کر دے، تیرا مصطفیٰ بھی اس سے راضی ہے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ثعلبہ کی قبر مبارک کے ارد گرد اپنے پاؤں کے پنجے مبارک کی پاؤں کی انگلیوں کے بل بوتے پر آپ وہاں پر تشریف فرما ہیں اور چل رہے ہیں. اور وہ صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ اپنا قدم مبارک مکمل رکھتے ہی نہیں اور اپنی انگلی مبارک کے بل بوتے پر آپ یہاں چل رہے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، جب سے میرے ثعلبہ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے اس کی زیارت کو نیچے آ گئے. اب مجھے چلنے کی جگہ نہیں ملتی، جہاں دیکھتا ہوں وہاں فرشتوں کے پر نظر آتے ہیں. یہ سیدنا ثعلبہ کی توبہ تھی، یہ ان کی مغفرت تھی، یہ ان کا حیا تھا، یہ ان کا لحاظ تھا کہ جو صحبت مصطفیٰ کا ادب تھا، یہ نسبت مصطفیٰ کا ادب تھا، یہ خدمت مصطفیٰ کا ادب تھا، یہ مجالست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا. یہ حضور کی صحبت میں رہے تو حیا آ گیا، حضور کی صحبت میں آئے تو وفا آ گیا، حضور کی صحبت میں رہے تو تقوی آ گیا، حضور کی صحبت میں آئے تو اپنے کیے پر پشیمان ہو گئے. حضور کی صحبت کا صدقہ تھا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. حاضرین محترم، میرے عظیم بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہی راہ حقیقت ہے، یہی راہ سلوک ہے اور یہی تقوی اور طہارت کا راستہ ہے. آج کے دور میں منہاج القرآن وہ صحبت ہے، حضور شیخ الاسلام وہ صحبت ہے، منہاج القرآن کا علم وہ صحبت ہے، یہ کتابیں وہ صحبت ہیں، یہ خطابات وہ صحبت ہیں، اور یہی مجالست ہے، یہی ملازمت ہے، یہی صحبت ہے، یہی قربت ہے. اسے ایسے سنیں حضور شیخ الاسلام کے کلام کو جیسے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھ کر سنتے ہیں. اسے ایسے سمجھیں جیسے شیخ سے ڈائریکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایسے استفادہ کریں جیسے شیخ کی صحبت میں رہ کر استفادہ کر رہے ہوتے ہیں.
اگر ہم نے زندگیوں کا زاویہ بدل لیا، اگر نہ بدلا تو صحبت میں رہ کر بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر بدل لیا تو پھر کیسٹ بھی صحبت ہے، خطاب بھی صحبت ہے، اور پھر یوٹیوب چینلز کے ذریعے سے، آن لائن ذرائع کے ذریعے سے حضور شیخ الاسلام کا خطاب سننا بھی صحبت ہے، اور اگر ادب سیکھ لیا تو دور رہ کر بھی پا لیا، اور اگر ادب نہ سیکھ سکے تو قربت میں رہ کر بھی کچھ نہ پایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو صحبت کے فیوزات، ادب سے، مجالست سے، تقوی، طہارت اور توبہ کے نور سے منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔